छात्रों में करके यहाँ से सीधा 2-2:30 बजे तक पहुंच जाऊं। इंतजामिया का पता नहीं क्या इसमें था। अनंतनाग की इंतजामिया ने हमें कहा कि सड़क खुला है। किश्तवाड़ के पुलिस ने हमें कहा कि वहां पे बर्फ की पस्सी आई है और हम आपको वहां से जाने नहीं देंगे। और ये खबर इन्होंने मुझे सुबह 9 बजे दी। तो उसी वक्त 9 बजे मैंने छात्रों का प्रोग्राम कैंसिल किया। मैं गाड़ी में बैठा और मैंने ऐसी दौड़ लगाई, अब जाके मैं यहां पहुंचा। मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पे शर्मिंदा हूं कि मैंने आप लोगों को इंतजार कराया, लेकिन तहे दिल आप सबों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इंतजार किया और इस प्रोग्राम को आपने इतना ज्यादा कामयाब बनाया। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था और इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं। अब जिस मकसद के लिए हम यहां जमा हुए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि 7 तारीख को मेरा दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। 7 मई को यहां वोट डालने का दिन है। उम्मीदवार मैदान में कई सारे होंगे। आप लोगों ने आज और 7 के दरमियान जो है उन तमाम उम्मीदवारों की बातें सुननी है, उनको तोलना है, उनको परखना है और उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपके लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन हो सकता है। अब उम्मीदवारों की कमी नहीं है, तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह की साजिशें रचाई जाएंगी, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप तमाम उम्मीदवारों की तरफ देखें कि उनका किरदार कैसा रहा है, उनका बोलने का तरीका कैसा रहा है, उनका लोगों के साथ तालमेल बनाने का क्या तरीका रहा है, उनके साथ कौन सी जमात खड़ी है, जमात का जो है क्या रहा है पिछले दिनों में, आप भी शायद इसी नतीजे पे आएंगे जिस नतीजे पे मैं आया हूं कि अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लिमानी हलका जो है ये एक बड़ा अजीब, कश्मीर की 3 सीटें अलग, जम्मू की 2 सीटें अलग, लद्दाख का 1 सीट अलग। ये पहली मर्तबा है कि हम अब पार्लियामेंट का एक ऐसा सीट देख रहे हैं जिसके वोटर पहाड़ के दोनों तरफ हैं। अगर यहाँ पे अनंतनाग जिला है, अगर यहाँ पे कुलगाम जिला है, अगर शुपियां जिला का आधा हिस्सा इस तरफ है, तो फिर पहाड़ी के दूसरे तरफ भी कोई 7 असेंबली हलके जो हैं वो अब इस पार्लिमानी हलके के साथ जुड़ गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि मेंबर पार्लियामेंट आपका वो होना चाहिए जो पहाड़ की दोनों तरफ जो है लोगों की नुमाइंदगी कर पाए, कि ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट चुना है जो एक आध इलाके को नजरअंदाज करेगा। अब मेरे नजर में, और आप देखिए उम्मीदवार कौन कौन है मैदान में, कल जो उनमें से कई सारे जो है अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरने का काम करेंगे, लेकिन अगर आप सारे मतलब इस माहौल पे जो है आप नजर रखें तो आप शायद ये भी समझ जाएंगे कि एक वाहिद ऐसे उम्मीदवार हैं जो कश्मीर में भी लोगों की नुमाइंदगी सही तरीके से कर पाएंगे और रजौरी पुंछ में भी लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे, और वो हमारे उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब, बिना मजहब मिल्लत, बिना किसी तरह का कोई भेदभाव, बिना किसी का कोई बिगाड़े हुए मियां साहब जो है उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि हर किसी की नुमाइंदगी हो, किसी के साथ आज तक, और मुझे अब सियासत किए हुए 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने आके मुझे मियां साहब के बारे में कोई शिकायत की हो। कहीं है, और अल्लाह गवाह है, अगर इस 25 साल में मुझे कोई शख्स ऐसा मिला हो जिसने मुझे ये तक कहा हो कि मियां साहब ने मुझे ऊंची आवाज में बात की या मुझे डांटा या मुझे बड़ा बुरा कहा, कोई शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि मियां साहब ने मुझसे 10 पैसे मांगे कोई काम करने के लिए। उल्टा मियां साहब ऐसे हैं
کوئی اگر رستے میں مل جائے تو جیب میں سے ان کے ہاتھ میں پیسہ تھما دیتے ہیں اگر ان کو لگے کہ یہ آدمی جو ہے کسی تکلیف میں ہے یا ان کو مشکل ہے یا ان کو کسی طرح کا علاج کی ضرورت ہے یا کوئی پریشانی ہے. اس الیکشن میں ایک اور عجیب سا صورتحال بنا ہوا ہے. بڑے دعوے کرتے ہیں یہ بی جے پی والے کہ انہوں نے جموں کشمیر میں خوشحالی لائی, جموں کشمیر میں ترقی لائی, جموں کشمیر کے انہوں نے حالات بدل دیے, جموں کشمیر میں لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں 5 اگست 2019 کے بعد کہ یہاں پہ روزگار کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, ترقی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. یہاں جو ہے کوئی بھی طبقہ ہمارا جو ہے ناراض نہیں ہے اور مایوس نہیں ہے. لیکن اگر یہ سب صحیح ہے تو بی جے پی کا خود کا امیدوار میدان میں اور اس سوال کا جواب ہمیں بی جے پی سے نہیں ملتا. ارے جناب وزیر اعظم صاحب نے ادھم پور میں پچھلے دنوں تقریر کی, کہا کہ اب جموں کشمیر کا مستقبل بدل گیا ہے, اب ایک ایسا نیا دور شروع ہوا ہے جیسا دور یہاں لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ کہا کہ 70 سال میں یہاں کچھ نہیں ہوا, اب ہم ان کو اپنے کام نہیں گنوائیں گے, ہم ان کو ان چیزوں کی یاد نہیں دلوائیں گے جو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے کیا. ارے سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے تھے کہ 370 کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا, 370 کے نام پہ لوگوں کو دھوکے دیے گئے. اب میں کہاں ان کو سمجھاؤں کہ یہ ایک واحد ریاست جموں کشمیر جہاں پہ لوگوں کو زمینوں کا مالکانہ حق ملا بنا کسی معاوضے کے. اس ملک میں سب سے کم غربت اگر ہے تو وہ جموں کشمیر میں ہے. جموں کشمیر میں ہمارے پریشانیاں کافی ہیں لیکن فاقہ کشی سے کوئی مرا نہیں, بھوک سے کوئی مرا نہیں. 30-35 سال ملیٹنسی کے باوجود ہماری یہ حالت ہے اور یہ ممکن ہوا کیونکہ جموں کشمیر میں 370 تھا. اگر 370 نہیں ہوتا بابا قوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ جو ہے یہاں لوگوں کو زمینوں کے مالکانہ حق نہیں دے پاتے. یہ 370 کا فائدہ یہاں لوگوں کو ملا, یہاں قرضے معاف ہوئے, اب جا کے باقی ملک میں جو ہے تعلیم مفت ہوا, اب جا کے باقی ملک میں نوجوانوں کو تعلیم کا حق ملا. ہماری جموں کشمیر میں اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک بچوں کو جو ہے مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے. اب کیا ہم سمجھائیں مرکز کو اور وزیر اعظم صاحب کو. چلیے چھوڑیے, میں سیدھا بی جے پی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر واقعی لوگ اتنے مطمئن ہیں تو آپ کو جناب دوسری جماعت کی مدد کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو الطاف بخاری صاحب کی وہ پارٹی جو ہے کیا نام ہے اس کا, اپنی پارٹی دکھانے کے لیے تو ان کے ہاتھ میں وہ کیا ہے, کرکٹ بیٹ ہے, شاید بیٹ ہے, اس الیکشن میں بیٹ ہے ان کا, اور جو بھی نشان ہے ان کا نہیں ہے نا, پتہ نہیں نشان کیا ملا ان کو, لیکن وہ بی جے پی کے لیے وہ صرف اور صرف میدان میں اترے ہیں بی جے پی کے لیے. اور اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو پچھلے دنوں جو بی جے پی کے بڑے اعلیٰ جو ہے عہدیدار ان کا نام ترن چوگ صاحب سری نگر آئے, صرف 2 لیڈروں سے ان کی ملاقات ہوئی, ایک اپنی پارٹی اور ایک پیپلز کانفرنس. کیوں؟ کیونکہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ بی جے پی کی طرف سے وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, یہاں پہ اننت ناگ کی سیٹ میں, سری نگر کی سیٹ میں اور بارامولہ کی سیٹ میں. اور اس نے مہربانی کر کے جب آپ ووٹ ڈالیں تو یہ سوچ کے ووٹ ڈالیے گا کہ اس کا آگے جا کے اثر کیا پڑے گا. وہ لوگ جو بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے 1 بار نہیں 2 بار بی جے پی کو جموں کشمیر میں لا کے ان کو حکومت میں جگہ دی, وہ لوگ آج جا کے دعویٰ کریں گے, وہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ آپ کی نمائندگی ہوگی, کہ آپ کی ترقی ہوگی, کہ آپ کے مطالبے حل ہوں گے. ارے جناب وہ پہلے سے ہی ان کا بی جے پی کے ساتھ تار جڑی ہوئی ہے, وہ کیا مطالبے حل کریں گے, وہ کیا اس علاقے کو ٹورزم کے نقشے پہ لائیں گے, وہ کہاں لڑیں گے آپ کے لیے. جو ٹنل بن رہا ہے اس ٹنل میں سب سے زیادہ اگر روزگار کا حق ہے وہ یہاں کے نوجوانوں کو حق ہے روزگار کا.
اور یہ آپ مان کے چلیے جب میاں الطاف صاحب آپ کے ممبر پارلیمنٹ ہوں گے وہ دلی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے مرکز کی حکومت کو مجبور کرنے پہ کہ اس ٹنل میں سب سے زیادہ اگر ملازمت کسی کی ہوگی تو یہاں کے نوجوانوں کی ملازمت اس ٹنل میں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں روڈ کنیکٹیوٹی کرنے کی ضرورت ہے, جو ٹورزم کا انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے, جو یہاں اس علاقے کو اور زیادہ ترقی دینے کی ضرورت ہے, اس سب چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ صحیح نمائندہ ہمارا دلی جائے اور ہمارے حق کے لیے لڑے. میں اس امید کے ساتھ, کیونکہ میں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, آپ نے بہت انتظار کیا, اس امید کے ساتھ کہ ایک ایک ووٹ اس علاقے کا, اس کانسٹیٹیوئنسی کا, یہاں کا 7 مئی کو جناب میاں الطاف صاحب کے حق میں ہوگا. میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ ساتھیوں کا اس کامیاب پروگرام پہ مبارک کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, آپ کے گھروں کو آباد رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.